اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اسلام کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص ایمان والے مسلمان بندے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا اس کے رسول کی تحت فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ولایت یعنی خدا کا مقرب مقبول بندہ ہونا محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ہاں، عبادت و ریاست کبھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بعضوں کو ابتداءً بھی مل جاتی ہے۔ کیا بے علم آدمی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، یہ یاد رکھیں۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، ولی کے لیے علم ضروری ہے۔ وہ بطور ظاہر علم حاصل کرے یا اس مرتبے پر پہنچنے سے بیشتر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے اور وہ عالم ہو جائے۔ یعنی علم کے بغیر آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سادہ سی مثال ہے، جسے وضو کا نہیں پتا ولایت کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے، جس کا وضو ہی صحیح نہیں، وضو کے مسائل ہی نہیں جانتا، غسل کے مسائل نہیں جانتا، تو پھر وہ آگے بقیہ عبادات وہ کیسے کرے گا؟ المختصر کہ علم کے بغیر ولایت نہیں ہے۔ بے شرع آدمی کو ولی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک عقل سلامت ہے کوئی ولی کیسے ہی بڑے مرتبے کا ہو، احکام شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھے ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے، یاد رکھیں کہ وہ گمراہ ہے۔ ہاں، ایک ولی کی قسم مجذوب اگر ہو جائے تو اس کی عقل اگر زائل ہو جائے تو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ مگر یہ بھی سمجھ لو کہ جو اس قسم کا ہو اور وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہیں کرے گا۔ اولیاء اللہ کی خصوصیات کیا ہے، یعنی خوبیز کیا ہیں؟ واٹ از دا کوالٹیز آف اولیاء اللہ، یعنی اولیاء اللہ کی کوالٹیز کیا ہیں، خوبی کیا، خصوصیات کیا ہیں؟ اولیاء اللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہیں در حقیقت یہی سچے جانشین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی طاقت عطا کی ہے، ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان کی محبت سے دین و دنیا کی سعادت اور خدا تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ ان کے مزارات پر حاضری سے مسلمانوں کے لیے سعادت اور باعث برکت ہے۔ ان کے عرسوں کی شرکت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں ایک ضمن میں بات کرتا چلوں کہ عرس کے موقع پہ وہاں جو غیر شرعی کام جو ہوتے ہیں، بعض جگہ عرس ہوتے ہیں تو وہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، یاد رکھیں ان غیر شرعی کاموں کا اولیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی بھی ولی کا درس نہیں ہے۔ جو ولی ہے وہ ہمیشہ شریعت کے حوالے سے
گفتگو کرتے ہیں، شریعت کے حوالے سے درس دیتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے درس دیتے ہیں۔ جو غیر شرعی کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اللہ کے اولیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جیسے استمداد اور استعانت کہتے ہیں، بلا شبہ جائز ہے۔ یہ مدد مانگنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف الصالحین کا یہ طریقہ ہے۔ اولیاء اللہ کی نذر و نیاز جائز ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اسے برائے ادب نذر و نیاز کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنی بھی اللہ کے اولیاء کے حوالے سے کوئی بھی عرس کی محفل ہے یا کوئی تقریب ہے اللہ کے اولیاء کے سلسلے میں، اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب یعنی خیر و خیرات، تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی، قرات، درود شریف وغیرہ، یعنی یقیناً جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور ایصال ثواب کرنا احادیث قرآن کی روشنی سے ثابت ہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کی نذر نیاز سے روکتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہم بتا چکے ہیں کہ نذر نیاز کا طریقہ حدیث سے ثابت ہے کہ نذر نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور نذر نیاز جو اولیاء کے عرصوں پر یا اولیاء کے لیے جو کی جاتی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب ہے۔ جیسے جو ہے یارویں شریف جو ہے، اب یارویں شریف کرنے کا مقصد سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، آپ کو ایصال ثواب کرنا۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ برگزان دین اولیاء و صالحین کے مزارات پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی وقت عوام کی نظروں میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں، ان کے لیے برکات حاصل کریں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک نے باقاعدہ اولیاء اللہ کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، 11ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی نسبتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی صحبتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے اپنے تن من کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔